مسعود خان صاحب، ایک عجیب وار آف ڈسیپشن بھی ساتھ ساتھ جاری ہے کہ وہ ایک آدھ بیان دے دیتا ہے اور پھر یہ تو الگ بات ہے کہ اس پہ جوا بھی لگ رہا ہے جنگ پہ، اور پھر جو ہے انسائیڈر ٹریڈنگ جو ہے یہ الزام بھی لگے جس کی آج انہیں ڈینائل دینی پڑی کہ جناب وہ جو ان کے کون ہے قبلہ، ان کے جو سیکریٹری ہیں، کہ ان کی طرف سے سٹاکوں میں یا ان پہ جو اسلحے کے سٹاکس ہیں ان پہ انہوں نے کوئی پیسے نہیں لگائے۔ بہرحال یہ کھیل تو ساتھ چلتا رہتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وار آف ڈسیپشن ہے، ختم کرنا چاہتا ہے، اندر جانا چاہتا ہے، فوج لے آیا ہے، اور پھر کبھی کہتے ہیں کہ ابنائے ہرمز کھلوائے بغیر بھی میں واپس جا سکتا ہوں۔ کہاں سمجھیں کہ اصل کہانی کس جگہ پر ہے، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ریئلسٹک ایک ہیپننگز ہو سکتی ہیں؟ جناب بریگیڈیئر صاحب۔ بہت شکریہ قاضی صاحب۔ دیکھیں، میرے خیال میں اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو سنیں، مارکو روبیو کو سنیں، پیٹ ہیگسیٹ کو سنیں، تینوں ڈیفرنٹ باتیں کر رہے ہیں۔ اور ٹرمپ تو بالکل، جب ٹرمپ نے کہا کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوائے بغیر بھی بات چیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ابھی ڈینائی کر گئے ہیں مارکو روبیو۔ سو میرے خیال میں لیکن ایک یہ ہے کہ امریکن چاہتے ہیں کہ اس سے کلین بریک حاصل کی جائے، اس سے نکلیں، کیونکہ جو امریکہ کی گلوبل سٹینڈنگ جو تھی، جو ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے تھی، پولیٹیکل تھی، اکنامک تھی، دیٹ ہیز بین ڈینٹڈ۔ اور جس طریقے سے امریکہ کے اندر جو ریلیز ہوئی ہیں، دیکھیں نو کنگز والی ریلیز، ملینز اکراس امریکہ لوگوں نے اس کو اٹینڈ کیا ہے۔ تو ایک تھریٹ ڈیولپ ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے، مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اور اس کے اوپر ان کی ریٹنگ پاپولرٹی گر چکی ہے۔ سو بہت سارے مسئلے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں کہ یہاں پہ ان کے لیے بس ہو گئی ہے، کیونکہ جس طریقے سے سچویشن آن گراؤنڈ میں ہے، جو دیکھیں کہ ٹوٹل کنٹرول ہے اسٹریٹ آف ہرمز پہ ایرانیز کا، اور ڈیفیکٹو کنٹرول ان کے پاس ہے۔ اور جو وہ کہتے ہیں وہ شپس وہاں سے گزر رہے ہیں، وہ یوان میں پیمنٹ کر کے آ رہے ہیں، لیکن پاکستان کے 22 شپوں کی انہوں نے پرمیشن دی ہے، وہ وہاں سے گزر جائیں گے ڈیلی 2 کے حساب سے۔ بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں کہ ریجن کے اندر ایران کا بھی انفلوئنس بھی جاری ہے، اسپیشلی جو ریجنل بیسس کی بات کریں یا گلف کنٹریز پہ جو اسٹرائکس ہو رہی ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ سو 2 سینٹر آف گریویٹیز تھی، اسٹریٹ آف ہرمز اور بیسس اینڈ ریجنل کنٹریز، GCC کنٹریز، اس پہ ایران کا بڑا انفلوئنس ہے۔ سو دیئر فور دے آر کنٹرولنگ دی سچویشن۔ ایٹ دی سیم ٹائم جو پراکسیز جو ہے کہ جس طرح حزب اللہ ہمیں بتاتے ہیں کہ 20,000 پلس راکٹس اور میزائل انہوں نے فائر کیے ہیں اسرائیل پہ۔ سملرلی ہوتیز بھی ایکٹیو ہو چکے ہیں، انہوں نے بھی 3 دفعہ ڈرونز اور میزائلز فائر کیے ہیں ٹوارڈز اسرائیل۔ تو باب المنداب بھی دیکھیں کہ کچھ ایسا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، وہ بھی چوک ہو جائے گا، تو ٹوٹل جو ورلڈ کی اکانومی ہوگی وہ چوک ہو جائے گی، وہ پیرالائز ہوگی۔ اور پھر اوپر سے انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے، یورپین یونین کی طرف سے ہے، نیٹو کی طرف سے ہے، باقی الائز بھی ہے، کیونکہ اکانومی از سفرنگ ود ان امریکہ بھی آپ دیکھیں انفلیشن وغیرہ ہو رہی ہے۔ سو دیئر فور وہ ایک کلین بریک چاہ رہے ہیں، کلین ایگزٹ چاہ رہے ہیں، لیکن بٹ ایٹ دی سیم ٹائم میں اسی پہ ہی آپ کی رہنمائی چاہوں گا کہ جو ایران کو اپنی طرف سے سمجھ رہے تھے کہ ہم نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، وہ خود گھر چکے ہیں، کیونکہ ایک طرف ایران کے حملے ہو رہے ہیں، دوسری جانب جو ہے وہ حزب اللہ جو ہے وہ حملے کر رہی ہے، تیسری جانب جو ہے حوثی جو ہے انہوں نے حملے شروع کر دیے ہیں۔ اگر سب دیکھا جائے 1 ماہ 2 دن کی جنگ، 32 دنوں کی جنگ کا موازنہ کیا جائے تو اس میں نظر آتا ہے کہ اب تک جو ایران ہے وہ فاتح نظر آ رہا ہے، کیونکہ جو حملہ آور تھے وہ کچھ مقاصد لے کے آئے تھے جس میں رجیم چینج کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، میزائل ختم نہیں ہو سکے ان سے، اور جو ایٹمی پروگرام ہے اس پر سمجھوتا نہیں ہو سکا، نہ ایران نے کیا ہے اور نہ ان کا ایٹم بم وہاں سے ملا ہے۔ 11,000 مقامات پر انہوں نے حملے کر دیے۔ آج انہوں نے بنکر بسٹر جو ہے وہ حملے کیے، 2 ٹن وزنی جو ہے وہ سنا ہے کہ وہاں پر بم جو ہے وہ گرائے گئے، اور ان کا اسلحے کا ڈیپو جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے تباہ کیا ہے۔ لیکن ایران جو ہے وہ ملٹیپل حملے کر رہا ہے۔ ایران جو وہاں پر ان کی ٹیکنالوجی کو انہوں نے نیست و نابود کر دیا ہے، اور یہاں پر جو بیسز تھیں ان کو تباہ کیا، ان کے جدید ترین طیارے جو ہیں وہ تباہ کیے، جتنے اقسام کے وہ طیارے لے کے آئے تھے، جس میں F-35 ہے، F-15 ہے، F-18 ہے، F-16 ہے، KC-135 ہے، جدید ڈرونز ہیں، جس میں آج میں پڑھ رہا تھا کہ 146 وہ ڈرون ایران نے گرائے ہیں جن کی جو قیمت ہے فی ڈرون وہ 3 کروڑ ہے، یعنی وہ 4 ارب 38 کروڑ ڈالر کے وہ ڈرون ہی بنتے ہیں جو انہوں نے تباہ کیے ہیں۔ آئرن ڈوم ان کا جو ہے تباہ کر دیا، تھاٹ تباہ کر دیا۔
یہ سب کچھ سر اگر دیکھا جائے بحری بیڑے بھی جو ہیں ان کے ناقابل عمل جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں، تو ایران فاتح نظر آ رہا ہے۔ اور ابھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جنگ کا جو ازالہ ہے وہ عرب ادا کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرب کیوں ادا کریں گے؟ عرب تو ان سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، سعودی عرب ان سے پیچھے ہٹ رہا ہے، ایران قطر ان سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ کیا پہلی دفعہ تو نہیں ایسا ہوگا کہ سپر طاقت جو ہے اس کو تاوان ادا کرنا پڑ جائے اور وہ جنگ ہارنے کا اعلان کرے؟ دیکھیں میاں صاحب، یہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا جب عراق کی جنگ ہوئی، عراق میں جب انہوں نے انویڈ کیا تو ان کا خرچہ آیا تھا کوئی $56 بلین کا۔ اس وقت بھی انہوں نے یہ پیسے مانگے تھے عرب ممالک سے جن کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا، اور جو یورپین کنٹریز تھے جن کے ساتھ وہ ملے ہوئے تھے، تو ان سے کہا کہ اتنا خرچہ ہمارا ہے، آپ یہ پیمنٹ کریں۔ سو سملرلی یہ دیکھیں یہاں پہ پہلے 6 دن کا جو خرچہ جو ابھی امریکن خود کہہ رہے ہیں اٹ واز $11.2 بلین، تو آج 31 دن ہو گئے، تو آپ اندازہ کر لیں کتنا ہے کہ ایک وہ ہے۔ سیکنڈ، ان کو پتا تھا خرچے زیادہ کو، دیٹس وائی دے آسک فار $200 بلین سے انہوں نے کانگریس سے مانگے ہمیں ایڈیشنل پیسے دیں۔ تو آپ پھر یہ بھی دیکھ لینا کہ ایک شاہد ڈرون جو 20 سے 50 ہزار کے درمیان ڈپینڈنگ آن اس کیٹیگری، وہ جب اب ہوا میں اڑتا ہے، جب ٹارگٹ پہ جاتا ہے، اس کے پیچھے آپ 2 سے 4 میزائل فائر کرتے ہیں جن کی ویلیو ہے $1 ملین سے لے کے $12 ملین کا۔ تو وہ فرق پڑتا ہے کہ کتنا ایران اس وجہ سے پریویل کر گیا ہے اور کتنا نقصان ان کا ہو رہا ہے۔ اب اسرائیل سے تو بلیک آؤٹ ہے، وہاں سے پتہ نہیں چلا، لیکن ویڈیوز جو آ رہی ہیں اس سے تو بڑی ہیوی ڈسٹرکشن ہوئی ہے۔ سو ایران کی جو اسٹریٹجی آپ سمجھ لیں کہ ایران نے یہ اسٹریٹجی آج نہیں بنائی، آج پچھلے 45 سال سے ایران کو پتا تھا ایسا ہوگا۔ سو دیئر فور ان کی اسٹریٹجی آپ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو زبردست کام کیا دیٹ واز دی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ، جسے موزاک ڈاکٹرین کہتے ہیں، وہ جس میں 31 ریجنز تھے ان کو انڈیپینڈنٹ کر دیا، لیکن یہ تھا کہ آپس میں کوآرڈینیشن تھی، اور پھر کوئی بھی کوآرڈینیشن کے لیے وہ سینٹر سے بھی بات کر سکتے ہیں، تو ایک یہ بہت زبردست رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے سسٹم کو ایسے کہ ایوری تھنگ از انڈر گراؤنڈ، ٹنل سٹیز ہے، میزائلز کی پروڈکشن ڈرونز کی بھی انڈر گراؤنڈ ہو رہی ہے۔ سو وہ ایک بڑا میسو تھی۔ پھر اوپر سے دیکھیں جب جنگ سٹارٹ ہوئی تو ان کو پتا تھا کہ یہ پاسبلٹیز ہیں، وار گیمنگ تو ہر ایک کرتا ہے، تو اس کے بعد سے ان کو پتا تھا کہ یہ GCC کنٹریز کو نقصان اگر ہم ہٹ کرتے ہیں، ان کے انرجی انفراسٹرکچر پہ جاتے ہیں، کسی ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، دیکھیں نا اٹ واز انویسٹمنٹ۔ میں معافی چاہتا ہوں بریگیڈیئر صاحب، ایک بات مجھے ذرا سمجھ نہیں ہے آپ سے۔ ایک طرف وہ امن کی بات کرتا ہے، ساتھ اس نے میرینز بھیج دیے ہیں، بوٹ آن گراؤنڈز کی بات کر رہا ہے، دھمکی بھی دیتا ہے، ساتھ کہتا ہے 6 اپریل سے پہلے میں نے معاہدہ بھی کرنا ہے۔ کیا وہ خود مخمصے میں ہیں، خود کنفیوزڈ ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاؤ ڈو یو لک ایٹ اٹ ایز اے ملٹری اسٹریٹجی؟ کیا ادھر ان کے ہاں کوئی کلیئرٹی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں قاضی صاحب، شروع میں ابھی لوگ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ شروع میں جو ان کی اسٹریٹجی تھی، انہوں نے پتہ نہیں کیا وار گیمنگ کی، کیا سوچا تھا۔ ان کو اندازہ تھا کہ ہم 2-3 دن میں ایران کو، اسپیشلی جب ہم لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیں گے تو ایران کولیپس ہو جائے گا، پبلک کو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ ہو جائے گی، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ وینزویلا ہے۔ تو یہاں پہ تو دیکھیں نا کہ ان کا جنرل میکرسٹل ہے، ایک ابھی ریسنٹلی اس کا ایک انٹرویو CNN نے چھاپا، اس میں انہوں نے یہ کہا اگر آپ ہیوی ٹارگٹس یا بڑے امپورٹنٹ ٹارگٹس کو ہٹ کرتے ہیں اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یو ول کنٹرول دی آؤٹ کم، انہوں نے کہا آپ غلط ہیں۔ انہوں نے کہا آؤٹ کم ایران میں لوگوں کے ذہن پہ ہے، تو وہ آئیڈیالوجی ہے جو لوگ وہاں کیری کر رہے ہیں۔ دیٹس وائی آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی کیجویلٹی اس میں شہادتیں ہوئی، اس کے باوجود ایران سٹل انٹیکٹ ہے، ڈیسیجن میکنگ ہو رہی، ڈسپائٹ دی فیکٹ مجتبیٰ خامنہئی سامنے نہیں آئے، لیکن سٹل ڈیسیجن میکنگ ہو رہی، سارے کچھ چیزیں ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال میں یہ ایک میرا خیال میں اس کو ایران نے جس طریقے سے ان کو کاؤنٹر کیا، اور پھر دیکھیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اتنا پریشر بلڈ ہوگا ادھر سے، ہم ادھر سے اسرائیل بھی ہوگا تو ہم اس کو پریویل کر جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ چاہتے بھی یہ تھے کہ گلف کنٹریز اسپیشلی اسرائیل کی بڑی شدید خواہش تھی، جس کو پاکستان اور باقی ممالک نے ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے، کہ گلف کنٹریز کو اس جنگ میں اندر ڈریگ کیا جائے، اور ایک ان کی خواہش تھی، اسرائیل کی بڑی خواہش تھی۔